لیکن امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. ہم تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے. عبادت کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے. عبادت کی غرض سے اگر سجدہ کیا تو شرک ہے. مزارات پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو. آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، یہ مزار پاک کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی وہ گناہ حرام ہے. امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں. تو جو لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو حلال بناتے ہیں تو کیا وہ شریعت آدم پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کس کی شریعت لاگو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر پچھلی شریعتوں کی بات کریں گے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں وہاں بھائی بہن کا نکاح بھی جائز تھا. تو کیا پیر صاحب اپنی بہن سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہاں سجدہ کرانے کے لیے اس آیت کا جو حوالہ لیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اس چیز کو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں. خاص طور پر سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ رہتا ہے کہ سنی لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے قریب وہاں پر جھکنا بھی جائز نہیں، رکوع کی حد تک جھکنے کی بھی اجازت نہیں. بعض لوگ ان تمام چیزوں کو، اب دیکھیں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہیں، اپنے باپ کے قدم چوم رہے ہیں، یہ مستحسن ہے، جائز امر ہے. لیکن چومنے کے وقت یا چھونے کے وقت جھکنا تو پایا جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ماں سے کہیں گے ٹانگ اٹھاؤ اور میں چوموں گا. ماں جیسے بیٹھی ہو تو آپ چومنے کے لیے جھک گئے تو دوسرے نے اس کو سجدہ قرار دے دیا، جبکہ وہ سجدہ نہیں ہے. نہ ہی وہاں پر وہ رکوع کر رہا ہے اپنی ماں کو، نہ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ چومنے کی غرض سے. اسی طرح سے اگر ہم نے مزار مبارکہ کی متصل چادر کو چومنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے تو یہ نہ سجدہ ہے نہ یہ رکوع ہے. ہمارا مقصد وہاں کچھ اور ہے. ہم کسی متبرک چیز کو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو اس بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی بڑے عالم دین کے لیے آپ جب ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو کیسے بوسہ لیں گے؟ جھک کر کے بوسہ لیں گے. دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تو ان کو رکوع کر دیا، اس نے پیر صاحب کے سامنے رکوع کر دیا. جھکنا تو پایا جاتا ہے، جبکہ ہاتھ کا چومنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کے معمولات میں سے یہ حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے، صحابہ اکرام نے دست بوسی کی ہے، ہاتھ کو چوما ہے. تو یہ کسی کے دست بوسی کرنا، مصافحے کے بعد ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا تو یہ کیا ہے؟ رکوع ہے؟ رکوع نہیں. ہاں اگر یوں ہی کوئی آ رہا ہے اس کی تعظیم میں آپ جھک گئے، یہ رکوع کی حد تک جھکنا اس طرح سے، یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں، اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. ہاں آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں، ہاتھ کو چومنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا یا باپ کے قدموں کے لیے، یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں. کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف، سنیوں کے خلاف، کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے. ہم تو ان مزارات مبارکہ کو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو. ادب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ہمارے محترم عالم دین حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا نہایت اہم اور قیمتی بیان سماعت فرمایا. میں آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے
ताकि आइंदा भी आप तक दीन इस्लाम के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ पैगामात पहुँचते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक जय्यद आलिम दीन का बयान सुन चुके हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर हमारी कौम के नौजवानों तक ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी को दीन की कोई अहम बात मालूम हो जाए, किसी की इस्लाह हो जाए या किसी के दिल में नेकी की रग़बत पैदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अब मैं आपसे चंद अहम बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सज्दे ताज़ीमी के हवाले से अहम बात समझाई कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए किसी इंसान, मज़ार या बुज़ुर्ग के सामने ताज़ीम की नीयत से भी सजदा करना जायज़ नहीं। अगर इबादत की नीयत से सजदा किया जाए तो वो शिरक है, और ताज़ीम की नीयत से भी सजदा करना शरीयत मुहम्मदिया में नाजायज़ है। बाज़ लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के सजदे वाली आयत को दलील बनाते हैं, लेकिन हर शरीयत के अहकाम एक जैसे नहीं होते। आज हमारे लिए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम मोतबर हैं, इसलिए पिछली शरीयत के किसी हुक्म को मौजूदा शरीयत पर बिला दलील लागू नहीं किया जा सकता। अलबत्ता किसी बुजुर्ग, वालिदैन या किसी मुतबर्रक चीज़ को बोसा देने के लिए अगर इंसान झुकता है तो महज झुकने को सजदा या रुकू करार देना दुरुस्त नहीं। असल एतबार नियत और अमल की हकीकत का है। मसलन वालिदैन के कदम चूमना या किसी आलिम दीन के हाथ का बोसा लेना एहतराम का इजहार हो सकता है, सजदा नहीं। इसी तरह मज़ार मुबारक के करीब किसी मुतबर्रक चीज़ को बोसा देने के लिए झुकना भी खुद ब खुद सजदा नहीं बन जाता जब तक सजदा की सूरत इख्तियार न की जाए। अलबत्ता महज किसी की ताज़ीम के लिए रुकू की तरफ झुकना जायज़ नहीं। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि दीनी मसाइल में जज्बात या अफवाहों के बजाय मोतबर उलमा की रहनुमाई हासिल करें, और किसी भी अमल को समझने से पहले उसकी नीयत, तरीक़ा और शरई हुक्म को अच्छी तरह जाने। अल्लाह ताला हमें सही अक़ीदा, सही अमल और दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लिहाजा इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अहम बात दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँच सके। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए और अल्लाह ताला इसका अज्र आपके नामे अमाल में भी लिख दे। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए ईमान अफरोज़ बयान के साथ। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ फैज़ल आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।